مرغی کا گوشت 650 روپے کلو اور انڈے 310 روپے درجن۔ اس کا مطلب ہے فارمر تو دن کا لاکھوں روپیہ کما رہا ہے۔ اور اس ریٹ کے بڑھنے کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فارمر کتنے پیسے کما رہا ہے اور یہ ریٹ اتنا زیادہ انکریز کیوں ہوا ہے، تو میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ پولٹری میں اس ٹائم کیا حالات چل رہے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد عبدالباسط ہے اور آج میں آپ کو پولٹری کی صنعت کے حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن دوں گا۔ آپ نے دیکھا ہے جیسے کہ مارکیٹ میں آج کل بہت تیزی چل رہی ہے ریٹ میں، چاہے وہ برائلر کا گوشت ہو چاہے وہ انڈے ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کو پتہ ہو کہ پولٹری کی صنعت ساری تعلق رکھتی ہے فیڈ سے۔ آپ نے جتنی اس کو، اگر برائلر ہے، برائلر کو آپ کی فیڈ اچھی ہوگی تو وہ جلدی وزن بڑھائے گی۔ اسی طرح اگر لیئر کی بات کریں تو لیئر کو ایک اچھی فیڈ ملے گی تو وہ 90 یا 95% تک کی پروڈکشن دے گی۔ اگر تو فیڈ اس کو اچھی نہ ملے، فیڈ کے اندر غذائیات پوری نہ ہوں، تو وہ کبھی بھی اپنی فل پروڈکشن نہیں دے گی۔ آج کل آپ نے بہت زیادہ نیوز ایک سپریڈ ہوتی ہوئی سنی ہوگی کہ سویا بین کی قلت، سویا بین کی قلت۔ سویا بین آخر کیا چیز ہے اور اس کا پولٹری فیڈ میں کیا کام کرتی ہے؟ سویا بین بیسیکلی پروٹین کا ایک ذریعہ ہے فیڈ کے اندر۔ فیڈ کے مرغی اگر صحیح طرح پروٹین لے گی تو وہ اپنی وزن بھی گین کرے گی اور انڈا بھی دے گی۔ تو یہ سویا بین گورنمنٹ نے روکی بھی کیوں ہے؟ اس کی اصل وجوہات کیا ہے؟ سویا بین تو پاکستان میں آئی ہوئی ہے، کراچی پورٹ پہ پڑی ہوئی ہے اور وہ ریلیز نہیں ہو رہی۔ تو وہ کیا وجہ ہے؟ گورنمنٹ کے کیا مطالبات ہیں کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم سویا بین نہیں ریلیز کریں گے؟ تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ سویا بین یا کنولا کا بیج جو ہوتا ہے وہ نہیں منگوا سکتے۔ بیج کا مطلب یہ ہے کہ بیج کے اندر سے پہلے تیل نکلتا ہے، تیل کے بعد جو آخر میں را مٹیریل رہ جاتا ہے وہ پولٹری کی فیڈ میں ڈلتا ہے۔ جو وہ تیل نکلتا ہے وہ ایک کینسر کا سبب بنتا ہے۔ تو گورنمنٹ نے کہا کہ آپ صرف سویا بین میل منگوا سکتے ہیں جس کے اندر سے تیل ایکسٹریکٹ ہوا ہو، وہ خالی میل منگوائیں۔ لیکن یہ جو بڑے بڑے امپورٹرز ہیں انہوں نے لالچ کیا، گورنمنٹ کو بتائے بغیر نہ سویا بین کے بیج منگوانے شروع کر دیے۔ ان میں سے انہوں نے تیل بھی پہلے بیچنا شروع کر دیا اور اس کے بعد نہ اس کو مرغی کی فیڈ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اب جب گورنمنٹ نے ان کو پکڑ لیا ہے کہ بھائی یہ آپ بیج کیوں منگوا رہے ہو، یہ تو ہم آپ کو اس کے اوپر ہم آپ کو ٹیکسز، کیا آپ ٹیکس دے بھی دیں، ہم آپ کو یہ ریلیز نہیں کریں گے۔ گورنمنٹ کہتی ہے یہ بیج آپ واپس بھیجو اور میل منگواؤ۔ اگر سویا بین کی میل منگواتے ہو تو ہم تو اگلے دن آپ کو ریلیز کر دیں گے۔ تو اس کی وجہ سے اب امپورٹر نے اپنا کروڑوں روپے کا بیج منگوا کے کراچی پورٹ پہ رکھا ہوا ہے، اور پاکستان میں سویا بین میل کی قلت کی وجہ سے پولٹری کے اندر فیڈ کے اندر پروپر غذائیات نہیں بن رہی، جس کی وجہ سے برائلر مرغی جو پہلے 35 سے 40 دن میں تیار ہوتی تھی، وہی برائلر مرغی ابھی 60 دن کے اندر بھی تیار نہیں ہوتی۔ اب جب فارمر نے اس کو 30 دن ایکسٹرا فیڈ کھلانی ہے تو ظاہری سی بات ہے وہ اپنی مرغی کبھی بھی سستی نہیں بیچے گا، تو جس کی وجہ سے یہ ریٹ ایک دم سے بہت زیادہ انکریز ہوا ہے۔ اسی طرح اگر پولٹری یہ لیئر کی بات کریں تو پہلے مرغیاں دیتی تھی 90% پروڈکشن، اس ٹائم تو فریش مرغی بھی ہے جس کے پاس بھی ہے وہ 65 to 70% پروڈکشن دے رہی ہے۔ پروڈکشن کم ہونے کی وجہ سے فیڈ زیادہ کھاتی ہے مرغی، انڈے کم دیتی ہے، جس کی وجہ سے انڈے کے ریٹ کے اندر ایک اتنا زیادہ انکریز آیا ہوا ہے۔ اگر تو گورنمنٹ یہ سویا بین میل کے معاملات ٹھیک طریقے سے طے کر دے اور گورنمنٹ سویا بین کے بیجوں کو واپس ایکسپورٹ کر کے میل منگوا لے تو بہت جلدی پولٹری کی صنعت دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی، ورنہ اسی حال میں رہی تو یہ پولٹری کی صنعت کچھ دن کی پاکستان میں مہمان رہے گی، نہ آپ کو انڈا ملے گا نہ مرغی ملے گی، اور بس آپ اپنے آنے والے نسلوں کو یہی بتائیں گے کسی زمانے میں ہم مرغی کا گوشت بھی کھایا کرتے تھے اور انڈے بھی کھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کے اوپر رحم و کرم فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ دعا ہے کہ اس ملک کی اللہ حفاظت کرے اور ان کو چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں سے نکال کے کسی اچھے ہاتھ میں لے کر آئے تاکہ اس ملک کے اوپر رحم ہو اور اس کی ساری صنعتیں، پولٹری کی صنعت ہو چاہے ڈیری کی صنعت ہو، باقی کسی قسم کے بھی چیزیں جو چل رہی ہیں وہ ٹھیک طریقے سے چلیں۔ ہماری تو یہ دعا ہے۔ آج کی ویڈیو بس یہی انفارمیشن کی تھی۔ اللہ حافظ۔